السلام علیکم، ویلکم گائز، میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک بہترین ویڈیو کی ریئیکشن کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بٹن کو دبائیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، نیوزی لینڈ میں ایک کسان نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ یہ تو بالکل اس نے الگ تقریباً لیول کی 400 ویڈیو ہے۔ بھیڑوں کی اپنی کیا پہلی ہی کھیپ ایک زبردست نئے بنائے گئے مناظر ہے۔ جزیرے پر چھوڑی۔ یہ ایک ایسا جزیرہ تھا جہاں بالکل نہ کوئی دماغ ہلا انسان دیا تھا اس نے نہ تو۔ درخت، بس ٹھنڈی ہوا، نوکیلے پتھر اور ایک نہ ختم ہونے والا تنہائی کا احساس۔ کسان کا خیال یہ تھا کہ بھیڑیں آزادانہ گھومیں گی، قدرتی طور پر پروان چڑھیں گی اور ان کی اون کی پیداوار بڑھے گی۔ لیکن جزیرے کے سخت اور خطرناک موسم نے اس کی تمام امیدوں کو چکنا چور کر دیا۔ مایوس ہو کر وہ ان بھیڑوں کو یہ وہیں دیکھ کر چھوڑ مجھے بہت واپس زیادہ مرکزی مزہ زمین بھی پر آ چلا رہا ہے اور سال خوشی گزر بھی ہو گئے، رہی ہے۔ دہائیاں بیت گئی، کسی نے اس جزیرے کا رخ نہیں کیا۔ پھر تقریباً 50 سے 60 سال بعد 1970 کی دہائی میں جب کچھ لوگ اس جزیرے پر پہنچے تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ دیکھنے والوں کو لگا جیسے یہ ارتقاء کی کوئی نئی نسل ہو۔ لیکن سوال یہ تھا کہ انسانی مدد کے بغیر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ سکتی تھی؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آئیے جانتے ہیں کیمبل آئی لینڈ کی بھیڑوں کی انوکھی اور دل دہلا دینے والی کہانی۔ معزز دوستو، سن 1895 میں نیوزی لینڈ کی حکومت نے کیمبل آئی لینڈ کو اپنے چراگاہی لیز کے نظام میں شامل کیا، جس کے تحت لوگوں کو سرکاری زمین کرائے پر لے کر جانور پالنے کی اجازت ملی۔ یہ اس دیکھ وقت کر تو میرینو ہر اون کوئی جو حیران ہو بھیڑوں سے جائے گا۔ حاصل ہوتا ہے دنیا کا مجھے نہیں سب سے لگتا کہ قیمتی اس سے ریشہ تھا۔ بہترین ویڈیو کوئی لیکن ہوگی۔ نیوزی لینڈ کی مرکزی زمین پر زمین مہنگی تھی اور مقابلہ بہت سخت۔ دوسری طرف کیمبل جزیرہ مکمل طور پر خالی تھا۔ وہاں سرسبز گھاس تھی، بڑی بڑی جڑی بوٹیاں تھیں اور سب سے اہم بات، کوئی شکاری جانور نہیں تھا۔ یہ ایک کامل قدرتی فارمولہ لگتا تھا۔ زمین کرائے پر لو، بھیڑیں پالو، اون بیچو اور بہت زیادہ منافع کماؤ۔ جیمز گولڈن جو بون کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اس زمین کو سب سے پہلے لیز پر لیا۔ وہ کھیتی شروع کرنے کے لیے تقریباً 400 سے 500 بھیڑیں لے کر آئے تھے، لیکن سن 1900 تک ان کا پورا منصوبہ برباد ہو گیا۔ یہ جزیرہ سرزمین سے تقریباً 660 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سامان کی تسہیل مشکل اور مہنگی تھی۔ اوسط درجہ حرارت صرف 6 سے 8 ڈگری سیلسیس تھا۔ تیز ہوائیں، برف باری اور غیر متوقع موسمی حالات نے بھیڑوں کے لیے یہاں سے زندہ رہنا ویڈیو مشکل بنا انٹرسٹنگ دیا۔ ہوتی جا رہی ہے۔ گھاس کی کمی نے اون کے معیار بہت اور ہی مزہ آ پیداوار رہا کو ہے۔ تقریباً تباہ کر آپ دیا، بتائیے اور کمنٹ میں آپ کو بالآخر مزہ یہ آ پورا رہا ہے یا منصوبہ نہیں۔ مالی نقصان کا باعث بنا۔ چنانچہ گولڈن کو جزیرہ چھوڑنا پڑا، لیکن بھیڑیں وہیں باقی رہ گئیں اپنے حال پر۔ بعد میں ایک اور کپتان نے یہ جزیرہ لیز پر لے لیا اور بڑے پیمانے پر بھیڑیں پالنا شروع کی۔ اس نے تقریباً 3000 سے 4000 بھیڑیں 3 دوروں میں جزیرے پر بھیجی۔ سن 1916 تک بھیڑوں کی تعداد بڑھ کر 8000 ہو گئی۔ اس وقت یہ جزیرہ بھیڑوں کی پرورش کے لیے ایک جنت کی طرح یہ لگتا صرف تھا، ویڈیو کیونکہ یہ نہیں غذائیت سے بھرپور بلکہ تھا، ایک ماسٹر خاص پیس طور ہے۔ پر جڑی بوٹیوں سے۔ بھائی نے تو یہ دل پودے جیت سورج لیا۔ کی روشنی کو جذب کرنے اور منفرد حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جس سے بھیڑیں انتہائی سرد موسم میں بھی غیر معمولی طور پر زندہ رہنے کے قابل ہوتی تھی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ قدرتی غذائی اجزاء کم ہوتے گئے اور بھیڑوں کی تعداد بھی کم ہونے لگی۔ یہ قدرتی وسائل کی حد تھی اور بے حساب بڑھتی آبادی کے ساتھ مسائل بڑھنے لگے۔ آخر کار 1931 میں اس بڑے منصوبے کو مکمل طور پر ترک کر دیا گیا۔ وہی رسد کے مسائل، وہی سخت موسم اور وہی مشکلات دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس وقت جزیرے پر تقریباً 4000 بھیڑیں باقی تھیں۔ انہیں واپس ان کے وطن لے جانے کی لاگت بہت زیادہ تھی، اس لیے انہیں جزیرے پر اکیلے چھوڑ دیا گیا۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہ بھیڑیں قدرتی طور پر جنگلی جانور نہیں تھیں، انہیں اون کٹائی کی ضرورت تھی۔ دوسری صورت میں اون ان کے جسموں میں خوفناک طریقے سے بڑھتی اور گرمی، وزن اور انفیکشن باقی رہ گئی، جو انتہائی لچکدار، مضبوط اور سخت موسم کے لیے بہترین تھی۔ یہ ایک قسم کا قدرتی انتخاب تھا جہاں صرف بہترین خصوصیات والے جانور ہی زندہ بچے۔ معزز دوستو، 40 سال تک
बगैर یہ किसी دیکھ کر تو इंसानी رونگٹے मदाखलत کھڑے के ہو گئے، भेड़ों ने مجھے अपने سچ میں तरीके اس बदले سے और मुकम्मल اتنی तौर पर زیادہ आजाद हो गए। بہترین کی امید یہ نہیں نسل تھی۔ جو پہلے انسانوں کیا پر منحصر تھی ویڈیو اب ہے؟ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے ایک جنگلی آبادی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کا رہن سہن، رویہ اور یہاں تک کہ جسمانی خد و خال بھی بدل چکے تھے اور وہ مکمل طور پر جنگلی جانوروں کی طرح ہو گئی۔ پھر سن 1975 میں جب سائنسدان وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ بھیڑوں کی جسمانی ساخت بدل چکی تھی، ان کی ٹانگیں لمبی ہو گئی تھیں اور وہ اپنے سروں کو اونچا کر کے چلتی تھی۔ ان کی اون سرد اور تیز ہواؤں کو برداشت کرنے کے لیے انتہائی موٹی اور سخت ہو چکی تھی۔ سخت پودوں کے استعمال کی وجہ سے ان کے جبڑے بھی مضبوط اور قدرے خمدار ہو گئے تھے جو انہیں سخت پودوں کو چبانے میں مدد دیتے تھے۔ انہوں نے انسانی مداخلت کے بغیر یہ تو اپنے بالکل جسم پر الگ اگنے لیول کی والی ویڈیو ہے، اضافی اون کو بھی کیا ہی جھاڑنے کی صلاحیت زبردست پیدا کر مناظر دی۔ ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ بالکل ہے دماغ کہ ہلا پیدا دیا ہونے اس نے والے تو۔ بھیڑ کے بچے منٹوں میں چلنے پھرنے لگتے تھے۔ یہ ایک خالص جنگلی بقا کی جبلت تھی جو انہیں فوری طور پر اپنے ماحول میں ڈھلنے میں مدد دیتی تھی۔ قدرت نے انہیں بالکل نئے جنگلی جانور میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر جنگلی اور ماحول سے موافق نسل بن چکے تھے۔ ناظرین گرامی، حکومت اور ماہرین نے ایک اور حیران کن چیز نوٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بھیڑیں جو قدرتی طور پر اپنی اون جھاڑ دیتی ہیں وہ اون ضائع نہیں ہو رہی تھی بلکہ جزیرے کی گھنی جھاڑیوں اور چٹانوں میں پھنس کر محفوظ تھی۔ جب اس اون کے نمونے لیبارٹری لائے گئے اور خودبین سے ان کا جائزہ لیا گیا تو سائنسدان دنگ رہ گئے۔ معلوم ہوا کہ سخت ترین میں نے موسم پہلے اس طرح اور کبھی ٹھنڈی نہیں ہواؤں نے دیکھا، اس ریشے کو اس دنیا نے تو کا سب دل سے ہی جیت نایاب، لیا۔ باریک اور مضبوط ترین ریشہ بنا دیا۔ ہیٹس آف ٹو یو اس برو۔ کی ملائمت کشمیر سے بھی کہیں زیادہ تھی اور یہ عام اون کے مقابلے میں وزن میں انتہائی ہلکی تھی۔ حکومت نے فوراً اس سنہری موقع کو بھانپ لیا اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جس نے اس بکھری ہوئی قیمتی اون کو جمع کرنا شروع کیا۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگلے 10 سالوں میں صرف اس گری ہوئی اون کو پروسیس کر کے جب بین الاقوامی منڈی میں پیش کیا گیا تو یورپ اور اٹلی کے بڑے فیشن ہاؤسز اس کے خریدار بن گئے۔ اس سے اتنا پیسہ کمایا گیا جس نے پچھلی تمام دہائیوں کے مالی نقصان کا ازالہ کر دیا۔ کیا ہی یہ زبردست وہی سفید سونا معلوماتی تھا ویڈیو ہے، جسے کبھی انسان چینل لاچاری کو میں ضرور ناکام سمجھ سبسکرائب کر کریں۔ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس طرح کی لیکن مزید قدرت نے ویڈیوز کے اسے لیے سنبھالے رکھا چینل اور کو پھر ضرور سود سبسکرائب سمیت کریں۔ انسان کو واپس لوٹایا۔ اس اون کی مانگ اتنی بڑی کہ یہ نیوزی لینڈ کی معیشت کے لیے ایک غیر متوقع لاٹری ثابت ہوئی اور آج بھی اس نایاب اون سے بنے کوٹ اور کپڑے دنیا کے مہنگے ترین سٹورز کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر